الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 187، پارہ نمبر 2 اور اس کا رکوع نمبر 7۔ یہ آیہ مقدسہ تھوڑی طویل ہے، اس کا ابتدائی آدھا حصہ کل بیان ہوا اور آج اس آیہ مقدسہ کا دوسرا حصہ۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کل کے حصے میں جو ہم نے پڑھا کہ ماہ رمضان کی راتوں کے لیے جو ایک پابندی تھی اس کی اجازت ہوئی۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال ہے کہ تم ماہ رمضان کی راتوں کو اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہو۔ پھر اس رشتے کی اہمیت کا ذکر ہوا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم تھے اس معاملے میں خیانت کرنے والے۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، اس نے تمہاری توبہ کو قبول کیا اور وہ معاف کرنے والا ہے، تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، اب اگلا وہ مرحلہ کہ جہاں اجازت ہوئی، فالآن باشروہن، اب تم آ سکتے ہو مباشرت کے لیے۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو تمہارے مقدر میں اللہ نے اولاد کی نعمت لکھی ہے اس کو تلاش کرو، مفہوم یہ ہے۔ اب دوسری ایک قید کیا تھی کہ جو افطار کے بعد سونے سے پہلے تک کھا سکتا ہے، کھانا کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، اگر وہ سو گیا تو اس کے بعد کھانے کی اجازت نہ تھی۔ اور وہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ پیش آیا، جو کھانا کھائے بغیر سو گئے، پھر اگلے دن اسی طرح روزہ رکھا اور دوپہر کے وقت وہ نڈھال ہو گئے اور بے ہوش ہوئے، تو اللہ کریم نے اس قانون کو بدل دیا اور اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اب وہ معاملہ یہاں سے آگے ہے، اور روزہ کب سے ہے اور کہاں تک، یعنی اس کی ابتدا کس وقت ہو اور اس کی انتہا کس وقت ہو، یہ ساری چیزیں اگلی آیت میں، آیت کے دوسرے حصے میں ہیں۔ اور دوسرا کہ ماہ رمضان کی راتوں کو اجازت تو ہے، لیکن اگر تم میں سے کوئی اعتکاف میں چلا جائے، اعتکاف میں بیٹھ جائے، تو اس کے لیے کیا گنجائش ہے کہ نہیں؟ فرمایا نہیں، اس کے لیے گنجائش نہیں۔ تو یہ اگلے حصے کا آپ پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے، وہ پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے
اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے۔ سمجھیں اس بات کو کہ وہ جو رات سونے سے پہلے تک کی اجازت تھی، اس کے بعد منع تھا، وہ حکم بھی اللہ نے بدل دیا۔ فرمائے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب تم کھا سکتے ہو اور پی سکتے ہو، حتیٰ یتبین، کب تک؟ جب تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے جب الگ ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ اچھا، جب یہ حکم آیا نا تو ایک صحابی تھے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس گیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے اسلام کی تعلیمات عطا فرمائی اور مجھے نماز کی اہمیت اور اس کی ادائیگی کا طریقہ سمجھایا، اور روزوں کے متعلق فرمایا کہ تم اس وقت تک کھا سکتے ہو جب تک کہ سیاہی کا ڈورا سفیدی کے ڈورے سے الگ نہ ہو جائے، یہ دھاگے الگ نہ ہو جائیں۔ تو حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ تعلیمات سنی تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں رات کے وقت میں نا دو سیاہ دھاگا اور سفید دھاگے کو آپس میں ملا کے بیٹھا رہا اور خیال کرتا رہا کہ یہ کب ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں۔ تو وہ صبح تک تقریباً رات کا وقت تھا، وہ اسی طرح رہے، تو پھر حضور کی خدمت میں آ گئے اور آ کے عرض کرتے ہیں حضور اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک کہ سیاہی کا ڈورا سفیدی کے ڈورے سے الگ نہ ہو جائے، سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے الگ نہ ہو جائے تو تب تک تم کھا سکتے ہو پی سکتے ہو۔ اب دیکھیں نا آج کل تو یہ کیلنڈر آ گیا ہے، گھڑیاں آ گئیں، ٹائم ٹیبل آ گئے اور ایک ایک منٹ کا حساب ہے، تو اس وقت تو یہ معاملہ نہیں تھا نا، اس وقت تو یہ فجر کی جو پو پھٹتی ہے، جو سحری کا وقت ہوتا ہے، اس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ بلکہ میں کہتا ہوں وہ تو بہت پرانی، صدیوں پرانی، 1400-1500 سال پہلے کی بات ہے، ابھی جو 50 سال پہلے جس نے وقت گزارا ہے۔ اور شہروں کا معاملہ تو آپ بہتر جانتے ہیں، میں نے گاؤں کے ماحول میں دیکھا ہے، تو اس وقت کیا کرتے تھے وہ مسجدوں کے پاس انہوں نے ایک نگارے رکھے ہوئے تھے، نگارہ ہی کہتے تھے، ہاں، تو وہ افطاری کے وقت اس کو بجایا کرتے تھے اور سحری کے وقت بھی اس کو بجایا کرتے تھے۔ اور پھر ہمارے جو آج سے 50-70 سال پہلے جو بزرگ تھے، اگر وہ گاؤں کے ماحول میں رہتے ہیں تو اس وقت وہ رات کا پہر کا اندازہ بھی ستاروں کے کچھ اندازے سے لگایا تھا، وہ کھٹی جس کو بولتے تھے، یہ فلان جگہ پہ آ جائے، یا وہ قطبی ستارہ یہ اس جگہ پہ آ جائے تو رات کا کون سا پہر ہے، اس جگہ پہ آ جائے تو رات کا کون سا پہر ہے۔ تو اس وقت وہ منٹوں کا حساب نہیں تھا، اس طرح پہروں کا اندازہ، رات کا پہر، دن کا پہر، یہ پچھلا پہر، یہ سورج کے ڈھلنے سے اندازہ، تو یہ ساری چیزیں اس وقت، تو یہ تو چند سال پہلے کی بات ہے، جس میں ایک صدی میں نہیں، یہ زیادہ سے زیادہ 40-50 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس وقت یہ ساری چیزیں تھیں، تو اگر صدیاں پہلے 1500 سال پہلے جائیں تو اس وقت فرمان کیا تھا کہ فجر کی جب وہ پھٹتی ہے نا، ایک رات کا اندھیرا ہوتا ہے، رات کی ایک چادر ہوتی ہے، سیاہ چادر کہہ لیں، جب اس میں روشنی کی کرنیں ظاہر ہوں، وہ سیاہی کی چادر ہٹنا شروع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں فجر۔ فجر کا معنی کیا ہے؟ وہ پھٹنا، ٹھیک ہے۔ تو صحابی نے عرض کی حضور میں تو 2 دھاگے ملا کے بیٹھا رہا ہوں اور میں اس کا فرق دیکھتا رہا ہوں، وہ تو ایک جیسے نظر آئے۔ تو سرکار نے فرمایا میرے صحابی، میں نے ساتھ میں فجر کا ذکر بھی کیا۔ تو اس سفید ڈورے سے مراد ہے دن کا اجالا، اور سیاہ ڈورے سے مراد کیا ہے؟ رات کا اندھیرا۔ یہ رات اور دن کے اندھیرے اور اجالے کا معاملہ ہے، دھاگے نہیں۔ یہ اس دھاگے سے مراد دن، سفید دھاگے سے مراد دن کی روشنی، وہ پھٹنے کے بعد
جو ایک دن کا اجالا نمودار ہونا شروع ہوتا ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ تو فرمایا کہ بَقُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، یا حتیٰ یتبین، جہاں تک کہ ظاہر ہو جائے، لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ، تمہارا سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے الگ ہو جائے، من الفجر، فجر کے پھٹنے سے، ثم اتم الصیام، اب یہ تو تھی ابتدا روزے کی، یعنی اس وقت جب یہ پھٹ جائے اور دن کا اجالا شروع ہو جائے تو تب کیا کرو، اس وقت تک کھانا ہے، اس وقت چھوڑ دو، یعنی ساری کا وقت ختم ہو گیا۔ اب یہ کب تک جانا ہے روزہ؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اس روزے کو پورا کرو کب؟ رات تک، الی اللیل، اس کا معنی کیا؟ رات تک، یعنی جب رات کا آغاز ہو جائے اس وقت تک۔ اب پوری رات اس سے مراد نہیں، رات تک کی بات ہے۔ دیکھنا ایک بندہ جب تک کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی حدود شروع ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ تو ثم اتم سے پھر روزے کو پورا کرو الی اللیل، رات تک، یعنی جب رات کا آغاز ہو جائے، اور رات کا آغاز کب ہے؟ جب سورج غروب ہو گیا، سورج چھپ گیا، تو اس وقت دن کا اختتام ہوا، رات کی ابتدا ہو گئی، تو وہاں تک اس کو پورا کرو۔ اور آگے فرمائے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور نہ مباشرت کرو اپنی عورتوں سے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو، یعنی ماہ رمضان کی راتوں کے لیے تمہیں جو اجازت مل گئی ہے اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، لیکن اعتکاف کرنے والا اگر کوئی شخص اعتکاف میں آ جاتا ہے، اعتکاف بیٹھ جاتا ہے، تو اس کو اجازت نہیں، اعتکاف کی حالت میں اس کو اجازت نہیں۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کسی چیز کی اجازت دے کر اس میں کوئی قید لگا دے، اس کو حد لگا دے، تو یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ اپنے احکامات جاری کرتا ہے۔ فلا تقربوها، پس ان کے قریب ہی نہ جاؤ، ان کی قربت میں نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ، ایسے اللہ بیان کرتا ہے آیات ہی، اپنی نشانیوں کو، لعلکم یتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اس ایک آیہ مقدسہ کے اندر ہم نے کئی احکامات پڑھ لیے، کچھ کل پڑھ لیے، کچھ آج پڑھ لیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احکامات الہیہ قرآن کی روشنی میں اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد مبارک وسلم علیہ الصلاۃ